الناس، اللہ کے بندوں کی بولی سن لے اور بندوں کو پہچان لے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ نبی کی نظر کا کمال ہے کہ کنکری بولتی ہے، اور نبی کی نظر سے نبی کا بیٹا بول لے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نبی اور آل نبی سے محبت یہی ایمان ہے، یہی زندگی ہے، یہی سرمایہ حیات ہے۔ بالکل۔ اب ایک آخری بات سن لو، خدائے رب ذوالجلال کی قسم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین ابنایا، حضور نے کہا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ کیا ہے ذرا بولے، ذرا زور سے بولے۔ آہا سبحان اللہ، حضور کہہ رہے میرے بیٹے ہیں۔ حضور کو ان سے اتنی محبت تھی، بیٹی کے بیٹے کہنے میں ایک رشتے کی دوری تھی، حضور کو گوارا نہیں تھی۔ جب بھی کوئی پوچھتا تو حضور بولتے تھے میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ کہیں کوئی غلط نہ سمجھائے تو تعارف کے طور پہ کہہ دیتے تھے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، ورنہ ہمیشہ کہتے تھے میرے بیٹے ہیں۔ اور اس حدیث میں وہی لفظ ہے، ان الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین ابنایا احبہما، جو ان سے محبت کرے گا احبنی، وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ پوائنٹ نوٹ کرو، حضور کہہ رہے جو ان سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی فقد احبہ اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو اللہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہاں داخل ہوگا؟ کہاں داخل ہوگا؟ ذرا زور سے بولے۔ کون جنت میں داخل ہوگا؟ جو اللہ سے محبت کرے گا۔ اور اللہ سے محبت کون کرے گا؟ جو نبی سے محبت کرے گا۔ نبی سے محبت کب مکمل ہوگی؟ جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا۔ تو اللہ حضور پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں ڈائریکٹ جنت نہیں ملتی، جنت ڈائریکٹ نہیں ملتی۔ جنت میں جانا ہو تو پہلے حسن اور حسین سے محبت کرو، حسن اور حسین سے محبت کرو۔ جو حسن حسین سے محبت کر لے گا پھر وہ مجھ سے محبت ہوگی، جب ان مجھ سے محبت ہوگی تو خدا سے محبت ہوگی، اور جب خدا سے محبت ہوگی تو جنت دی جائے گی۔ مطلب جنت ڈائریکٹ نہیں ملتی، چین سسٹم ہے۔ پہلے آل نبی تک پہنچ، ان کی بارگاہ میں تو سکسیس ہو گیا تو نبی کی بارگاہ میں جگہ ملے گی۔ آل نبی کا دل دکھا کے کوئی نعوذ باللہ نبی کو راضی نہیں کر سکتا۔ ایک بات سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بزرگ ولی اللہ تھے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو وہ بزرگ ولی اللہ نے دیکھا، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہ بزرگ ولی اللہ نے دیکھا کہ کچرا کنڈی پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، کچھ کچرے سے چن کے ساز و سامان جمع کر رہی ہے۔ وہ بزرگ نے پوچھا بھئی یہ کون ہے جو کچرا چن کے سامان جمع کر رہی ہے؟ تو ان کے مریدین متخدین جو ان کو بندرگاہ کشتی تک چھوڑنے جا رہے تھے انہوں نے کہا حضور یہ ایک سید زادی ہے، اس کا شوہر بہت بیمار ہے، کام کو نہیں جا رہا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کچرا کنڈی سے ساز و سامان چن رہی ہے تاکہ لے جا کر ان کو کھلا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بولے کوئی اس کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو بولے حضور یہ کسی کا صدقہ اور خیرات نہیں لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہوئے بزرگ بھی آگے بڑھ گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، حج کو چلے گئے، کعبۃ اللہ پہنچے، طواف، مینا، عرفات، مزدلفہ تمام مراحل سے فارغ ہوئے، رسول اللہ کے دربار میں تشریف لائے، دن بھر در رسول پر، روضہ رسول پر بیٹھے رہے، جعلی اقدس کے سامنے۔ رات ہوئی، گھر گئے، حجرے میں گئے، کیمپ میں سو گئے، خیمے میں۔ تو کیا دیکھتے ہیں، رات میں خواب سرکار تشریف لائے۔ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آئے، اس بزرگ سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم آتے وقت راستے میں کچرا کنڈی میں ایک میری بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بولے یا رسول اللہ جی ہاں میں آ رہا تھا، میں نے ان کو دیکھا وہ کچرے میں سامان چن رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جب سنا کہ وہ لوگوں سے صدقہ اور خیرات نہیں لیتی؟ جی ہاں یا رسول اللہ میں نے سنا۔ تو تمہارے پاس جو پیسے تھے تم ان کو دے دیتے؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف اتنے ہی پیسے تھے جو میرے زیادہ سفر حج کے لیے ضروری تھے۔
تو حضور نے کہا پھر تم نے وہ پیسے یہاں کیوں لگائے، وہیں پر دے دیتے، میری بیٹی کی مدد کر دیتے، اس سید زادی کو کھانا کھلا دیتے، اس میری لخت جگر کو تم جو اس کی ضرورت تھی پوری کر دیتے۔ تو سنو، اگر تم میری سید زادی کا خیال کر لیتے تو تمہیں یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود تمہارے گھر کو چل کے آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ولی اللہ چیخ مار کے اٹھے اور اپنے وہاں سے قاصدوں کے ذریعے خطوط لکھنا شروع کیے کہ اس سید زادی کو جتنا مال ہو سکتا ہے دے دو، یہ ذریعہ نجات ہے۔ یہ سیدوں کا مقام ہے دوستو۔ سیدوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سرکار کو خبر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ وقت تھا، اس نے اپنے دربار سے اعلان کر دیا تھا کہ سید زادوں کو ہر مہینہ 2.5 دینار دیے جائیں گے تاکہ ان کا غلہ ہو جائے، کھانے پینے کا سامان۔ تو اس نے اپنے دربار سے اعلان کر دیا، سید زادوں کو 2.5 دینار مقرر کر دیے۔ ایک سید صاحب آئے، وہ بیچارے بالکل شراب پیا کرتے تھے سختی کے ساتھ، طبیعت جی بھر کے شراب پیتے تھے، شراب پیے۔ تو ایک وزیر کو دیکھے نے کہا کہ یہ بادشاہ کیا ہے بھائی، سیدوں کی محبت میں پیسے بانٹ رہا، انہیں عجیب دیوانہ ہے۔ ہم لوگ بیٹھے دربار میں، ہمارے کو نہیں دیتا، بلا کے شرابیوں کو، کبابیوں کو، ان کو پیسے بانٹ رہا پورے۔ چیڑ آئی، انہیں بولا شراب یہ سسٹم روکنا بادشاہ کا، کیا کرنا؟ تو وزیر کیا کرا، بادشاہ کے کھانا بھرنا شروع کرتے بادشاہ کو بولا آپ لوگوں کو وہ پیسے دے رہے ہیں کھانا کھاؤ بول کے، یہ سیدہ لے کے جا کے آپ کے پیسوں سے شراباں پی رہے ہیں، ایسا کر رہے ویسا کر رہے۔ میں نے خود ایک سید صاحب کو دیکھا ہے، روزانہ پیسے شراب پیتے ہیں اور لوٹتے پڑے رہتے ہیں محلے میں۔ تو نے بولا ہاں میں نظر پیش کر رہا ہوں کھانا کھانے کے لیے، 20 بچوں کھلانے کے لیے، کون ہے وہ بدبخت جو میرے پیسے لے کے شراب پیتا ہے؟ بولے ایک صاحب ہے۔ بولے جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ اتفاق سے انہیں وہاں پہنچے تک انہوں بھی شراب پی کے تیسرے حکم تک ایک جوڑی میں سوئے پڑے ہوئے۔ گیا، ان کو اٹھا کے کندھے پہ ڈالا، لے کے آ کے بادشاہ کے دربار میں رکھ دیا۔ شراب میں اتنے دھت ہیں سید صاحب کہ خدا کی قسم نہ ان کو اپنے آپ کی ہوش ہے، نہ خود کی ہوش ہے، نہ خود کی خبر ہے، اتنے شراب کے نشے میں دھت ہے۔ بادشاہ کو آیا جلال، کوڑا کھینچا، سید صاحب کی پیٹھ پہ کھینچ کے ایک مارا، اللہ اکبر، تو پوری پیٹھ کے اوپر ہول اتر گئی، مار کا زخم آ گیا۔ سید صاحب اٹھے نشے کی حالت میں، اٹھ کر کہا بادشاہ 2.5 دینار دیتا ہے اور 250 دینار کی مار مارتا ہے، اتنی شدت کی مار مارتا ہے، لعنت ہے تجھ پر اور تیرے پیسوں پر، رکھ لے۔ یہ کہتے ہوئے سید صاحب چلے گئے۔ سید صاحب چلے گئے، مگر بادشاہ کیونکہ عاشق تھا، سیدوں کو چاہتا تھا، رسول اللہ کا دیوانہ تھا، لیکن اس کے پیسوں کے غرور نے اس کو سیدوں کی محبت سے دور کر دیا تھا ایک لمحے کے لیے۔ لیکن وہ مارنے کو تو مارا، مارنے کے بعد جب رات میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہے، خواب میں رسول اللہ تشریف لائے ہوئے، اللہ اکبر، اور سرکار اس سے اپنا چہرہ شریف پھیرے ہوئے، روح اقدس پھیرے ہوئے، سرکار پھیر کر ہیں، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو سلام کر رہے ہیں، اور وہ سلام کا جواب دے رہا ہے، پوچھ رہا ہے کون ہے؟ تو کہا میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدموں میں گر گیا، بولا یا رسول اللہ اپنا رخ زیبا کیوں مجھ سے پھیرے ہوئے، کیوں مجھ سے ناراض ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کہا میری خمیس اٹھا۔ بادشاہ خمیس اٹھاتا ہے، کیا دیکھتا ہے، وہ جو سید صاحب کو مارا تھا وہ زخم رسول اللہ کی پیٹھ پر ہے، اللہ اکبر، وہ زخم رسول اللہ کی پیشت اقدس پر ہے۔ کہا تو نے جو میرے بیٹے کو ماری ہے، اثر مجھ کو ہو رہا ہے، اللہ، پوری کائنات سے پنگا ہو سکتا ہے، سید سے پنگا نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لو۔ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کا بیٹا شراب پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، میں نے پیسے نظر پیش کی تھی۔ تو حضور نے کہا تیرا کام دینا تھا، تو دے دیا، حساب لینے کا کام تیرا نہیں، یہ خدا کا کام ہے، حساب اللہ لیں گا، تو کون ہوتا ہے حساب لینے والا؟ تو نظر پیش کرنا تیرا کام تھا، پیش کر دیا، چلتے پھرتے نظر آ، دے دیا، رائے گا نہیں جائے گا، میرے بچوں کو نظر دیا، بروز محشر تیری شفاعت کرا دوں گا، جام کوثر پلا کے تجھے بخشوا دوں گا، میرے بچوں کو نظر دیا، تجھے رائے گا جانے نہیں دوں گا، میرے بچوں کو تجھے نظر دے رہا ہے، اس کا بدلہ محشر میں تجھے دے دوں گا، ظالم تو نے میرے بچے کو مارا کیسا؟ وہ شرابی ہے تو اللہ بدلہ لے گا، اللہ حساب لے گا، تو کون ہوتا ہے حساب لینے والا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو، سیدوں سے پنگا نہیں، سیدوں کا ادب، سیدوں کا احترام۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ سید نہیں ہے، سید نہیں ہے،
لیکن انہوں نے ان کے بیٹے حضرت شجاع الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد میں آرام کرے، یہ حضرت ابو بکر کی اولاد ہے، ابو بکر کی نسل سے ہیں۔ انہوں نے ایک سید صاحب کے گھر، ایک حسنی حسینی سادات کے گھر یہ کہہ کے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا کہ آپ اپنی بیٹی مجھے دے دیں، میرے بیٹے کو دے دیں، میں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، میں چھوٹا موٹا آدمی ہوں، میں آپ کے باوا جان کا مرید ہوں، مجھ سے آپ بیٹی مانگ رہے ہیں، آپ تو بڑے خاندان والے ہیں، آپ کے لاکھوں کروڑوں بیٹیاں آپ کو مل جائیں گی۔ تو کہا میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ پوچھے کیوں؟ جواب دیا کیونکہ آپ حسنی اور حسینی ہیں، آپ کی بیٹی سے رشتہ کر کے بہو بنا لوں گا تو میرا رشتہ رسول اللہ سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، میں رسول اللہ کے رشتہ داروں میں شمار کیا جاؤں گا۔ اللہ، یہ مقام ہے سیدوں کا۔ سید نسبت رسول ہے، رسول اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ سیدوں سے لڑا نہیں جاتا، سیدوں سے اختلاف نہیں ہوتا، سیدوں سے ناراضگی نہیں ہوتی، سیدوں کی بات کو پکڑا نہیں جاتا، درگزر کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ غلطی پہ ہوں گے، نادانی ہو رہی ہوں گی، کچھ زیادتی ہو رہی ہوں گی، معاف کر دینا، اور خدا کی قسم اپنی اولاد کو معاف کرو، بدلہ ملے یا نہ ملے ممکن ہے، نبی کی اولاد کو معاف کر دو، محشر میں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے گا، سرکار کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے گا۔ سید کا مقام بلند ہے دوستو، سید کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، سید آل نبی کا نام ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے، مجھے کہنے دیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا میرے امتی کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے۔ ایک گناہگار، بدکار، سیاہکار، پاپی امتی ٹھوکر کھا کے گزر رہا ہے، تکلیف کا احساس مدینے میں ہو رہا ہے۔ ارے گناہگار کے بیٹے کو ٹھوکر لگی تو نبیوں کے سردار کو خبر ہوئی، جب ان کے بیٹوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، ان کے بیٹوں کو اذیت اگر ہو تو ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، سیدوں کے ساتھ پنگا نہیں، کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی مفلس ہو، کچھ بھی ہو، احترام، تعظیم۔ ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، رات کے تہائی حصے میں، اندھیری رات میں کہہ رہا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے غلاموں کو، اللہ کے ولیوں کو ہم نے اس حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کے ولیوں کو میں نے دیکھا ہے۔ معمولی ملاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کل کے چندے خور پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ولیوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو بیعت لیتے، ایک ایک وقت میں 100 200 400 1 ہزار آدمیوں کو مرید بناتے، مگر اعلان کرتے میرا جھوٹا سب مرید پیے گا، مگر جو سید ہے وہ جھوٹا نہیں، وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے گا۔ اللہ، وہ سیدوں کو جھوٹ پلانے میں بھی شرم محسوس کرتے، حالانکہ سید ان کا مرید بننے آیا ہے، اپنے سید مرید کو اپنا جھوٹا پلانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے سیدوں کا اتنا احترام کیا ہے، اور مجھے اب اعلیٰ حضرت یاد آ رہے ہیں، قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کی اس عقیدت پر، کاش اعلیٰ حضرت کی اس عقیدت کا خطرہ غلاموں کو بھی مل جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے ہم غلاموں کو کیا درس دیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے دربار میں، اعلیٰ حضرت کے دربار میں ایک سید صاحب کو لایا گیا، ایک سید صاحب کو لایا گیا، اعلیٰ حضرت کے دربار میں لایا گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت خطوط لکھ رہے تھے یا کچھ عبارتیں تحریر فرما رہے تھے، تو سرکار اعلیٰ حضرت کے دربار میں سید صاحب کو لایا گیا، جو اس وقت پولیس والے تھے، نوکری کر رہے تھے، پولیس کی جاب کر رہے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے تعارف کرا گیا، بابا جان یہ سید صاحب ہے، آل رسول ہے، آل حسن و حسین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی سنا، خط رکھ دیا، کتابت کے قلم رکھ دیے، پیپر رکھ دیے، سید صاحب کے لیے متوجہ ہو گئے۔ اور سید صاحب کو جب اعلیٰ حضرت پہلی بار یوں نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سید صاحب بالکل چکنے چپاٹے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت کی تلوار سیدوں کے لیے نہیں نکلی ہے، سیدوں کے دشمن کے لیے نکلی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سیدوں کے لیے کبھی قلم نہیں اٹھایا ہے، سیدوں کے دشمن کے لیے اٹھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سید کو جب دیکھا کہ چہرہ پورا چکنا چپاٹا ہے،
تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا حضور کہیے. اگر آپ کا کوئی بڑا آفیسر اگر آپ کو کوئی بات لازم کر دے کہ آپ یہی ڈیوٹی کرو، یہی کام کرو، اسی انداز میں کرو، اس جگہ پہ جا کے کرو، تو کیا آپ اپنے افسر کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ تو سید صاحب جو پولیس والے تھے، جو اس وقت پولیس کا لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بالکل کروں گا. میرا افسر جو مجھے حکم دیتا ہے وہ کام میں کروں گا. میرے افسر کی بات سننا مجھ پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے. میں اپنے افسر کے تابع دار ہوں، لہذا افسر جو بات کہے گا آفیسر کی بات سنوں گا. تو پھر اعلیٰ حضرت نے کہا اگر آفیسر کی بات سنتے ہو تو پھر اپنے نانا کی بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ پھر سید صاحب پریشان ہوئے، بولے میرے نانا نے کیا کہا؟ تمہارے نانا نے تو کہا ہے کہ میں نے جو داڑھی چھوڑی ہے میں نے یہ کسی اور سے سن کے نہیں، آپ کے نانا جان سے سن کے چھوڑی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے جو امامہ باندھا ہے کسی اور سے سن کے نہیں، تمہارے نانا جان سے سن کے چھوڑا ہے. تمہارے نانا جان نے امت کو یہ ڈیوٹی دے دی ہے کہ مسلمان ہوگا تو کسی اور صورت میں نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی صورت میں ہوگا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے بھی ایسی طریقے سے آل حسن آل حسین کی سیدوں کی تربیت فرمائی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگوں کا طریقہ اختیار کریں، سیدوں سے محبت کریں. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ پکا وعدہ بھائی انشاءاللہ. اب ایک بات کہتا ہوں نوجوانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ سن لو. کتنے وہابیوں کے بولے ایک بھی نہیں ہے، بولے خوشی ہے الحمدللہ. لیکن میں ایسے تمہیں گھروں کو لے چلتا ہوں جس محلے میں 2000 گھر ہے. ہندوستان کے ایریوں کی بات کر رہا ہوں، 2000 گھر ایک ایک علاقے میں، اور خدا کی قسم ایک بھی سنی نہیں ہے. اتنی وہابیت پھیل گئی، اتنی وہابیت پھیل گئی. جبکہ ان علاقوں میں 50 مسجدیں ہیں، اور 50 مسجدیں پورے سنیوں کے انڈر میں تھے. مگر سنیوں کے ہاتھوں سے نکل گئے وہابی، بدعقیدہ، اہل حدیث، تبلیغی، شیعہ، قادیانی، رافضی، خارجی، سب قبضے کر کے بیٹھ گئے. آپ پوچھ رہے مولانا ایسا کیسا، اتنے پورے مل کے قبضے کر لیے، 50 مسجدیں چلے گئے؟ جی ہاں، 50 مسجدیں چلے گئی ہمارے ہاتھ سے. کیوں؟ کیونکہ ہم صرف آپسی اختلافات میں پھنس گئے، آپس میں ایک دوسرے کو بلا بولنے میں لگ گئے. میں آپ کو برا بولتا ہوں، آپ ان کو برا بولو، ان کو برا بولتے، پھر انہیں میرے کو برا بولتا. پھر ایسی چین سسٹم، میں تمہارے کو بولتا ہوں تم میرے کو بولنا، میں تمہارے کو بولتا ہوں تم میرے کو بولنا، انہیں اس کو بولتا ہوں انہیں اس کو بولتا، سو پورے مل کے لڑ لیں گے. انہیں آ رہا کالج میں لیکچرر بن جا رہا، 60 بچے ایک کلاس میں، انٹر فرسٹ ایئر، انٹر سیکنڈ ایئر. انٹر فرسٹ ایئر میں 60 سنی بچوں کو وہابی بنا دیا، اہل حدیث بنا دیا. دوسرے سال میں اتنی ٹریننگ دے دیا، اب وہ 60 مبلغین تیار ہو گئے اہل حدیث کے. ہم لوگ آپس میں وہ مولانا ایسا ہو رہے دیکھ تیری ایسی 8 اس میں لگے ہوئے. یہ ہماری مسلمانیت، یہ ہماری خدمت بنی ہوئی ہے. دونوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، منہ سے لفظ اگر نکلے گا تو کسی سنی عالم کے لیے نہیں، دشمن رسول کے لیے نکلے گا. کس کے لیے نکلے گا بولو؟ کسی سنی کے لیے منہ سے زبان کا لفظ نہیں نکلے گا، باغی حسین کے لیے نکلے گا. آج سے ہمارا ٹارگٹ کوئی ہمارا مولوی، ہمارا بھائی، ہمارا امام، ہمارا خطیب، ہمارا عالم، ہماری تحریک، ہمارے لوگ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوں گے. جتنے دشمن رسول ہیں ہم ان کو اپنا ٹارگٹ بنائیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، اور اس طرح دنیا سے جائیں گے. جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو دنیا والے، عمر کوٹ والے، چھتیس گڑھ والے یہ نہیں بولیں گے کہ دیکھو فلاں کے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے، فلاں کے بھائی کا جنازہ جا رہا ہے، فلاں کے دوست کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ کہنے والے کہیں گے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے. دوستو اپنی پہچان اختلاف مت بناؤ. تم میرے کو 1 لاکھ گالیاں دو، میں تمہارے کو 2 لاکھ دیتا ہوں، کیونکہ میں آگے ہوں نا سب میں. ہوں گا کیا یہ بولو، نتیجہ بولو میرے کو. تم میرے کو 4 لاکھ پھر پلٹا کے جو نتیجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم کچھ بھی نتیجہ نہیں ہے. آج تم ناز کر رہے ہو کہ تمہارے اندر کوئی بدعقیدہ نہیں ہے. یہ اختلاف دور نہیں کرو گے تو بدعقیدگی تمہارے گھروں میں جنم لینا شروع کر دے گی.
گستاخ تمہارے گھروں میں پیدا ہو جائیں گے، بے ادب ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اختلافات ختم کر دیں۔ جو سنی ہے کچھ بھی ہوگا مجھے کہنے دو، اگر وہ رکشہ بھی چلاتا ہے تو میں اس کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں۔ سنیوں کے لیے میری جان حاضر ہے، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے۔ کون سی بھی تحریک کا ہوں گا، کون سے بھی پیر کا مرید ہوں گا، کون سے بھی استاذ کا شاگرد ہوں گا، کون سے بھی سلسلے کا مرید ہوگا، سنی ہے میری جان سے زیادہ، میری اولاد سے زیادہ مجھ کو عزیز ہے۔ آپ کو بھی عزیز ہونا چاہیے، ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ آج کے بعد اختلاف نہیں کریں گے؟ کون کون نہیں کریں گے ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ میں تو اٹھا دیتا ہوں پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا رضوان صاحب بھی ہاتھ اٹھا دیں۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے پروردگار، غلاموں نے تیرے نبی کی امت میں اتحاد کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، مولا ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ایسی رکھ لے کہ اب ان ہاتھوں کو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دے مولا، امام حسن کے ہاتھوں میں دے دے مولا، امام حسین کے ہاتھوں میں دے دے مولا، ایسی تیرے نبی کی شفاعت دے دے، ایسا تیرے محبوبوں کا صدقہ دے دے، ہم سب کو ان کے طفیل